نماز فجر کے بعد ایک سورت پڑھنے والا 3 دن میں دولت مند بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، بالکل ایک سچا وظیفہ ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت ہی مبارک نام اور بہت ہی پیاری سورت ہے، اور فجر کے بعد جو کوئی بھی اس سورت کو پڑھ لے گا وہ 3 دن میں یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے۔ تو پھر اگر آپ 30 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ بڑی محنت و مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مشرف عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین کرام، جو بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ باتوں سے بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور دنیا کے لوگ، رشتہ دار، سب احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط ہے، مضبوط سے مضبوط ترین ہو جائے، تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساری مخلوق بھی اسی بندے سے محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ ہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کرتی ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اللہ پاک سے ہی محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی۔ آپ کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتی ڈوبنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ پاک کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، تو ہم اس کے بندے ہیں، جو حکم الہی ہے وہ مانیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ کشتی پر سوار اپنے آپ کو بچانے لگے، اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا، جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے ہی کشتی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ انہوں نے اپنے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ پاک کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ پاک کا حکم بھی اٹل ہے، اس سے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ پاک کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 کشتی ڈوبنے کا فرمایا تھا تو 2 ڈوب گئی، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے پر لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والے نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر میرا توکل بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی۔ کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے، میں اسے نامید نہیں کرتا۔ مفہوم ہے کہ جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔
انسان نے کہا میں ان دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ کے رحمت سے ناامید نہ ہو۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی خوبی اصلاحی ضرور ہوتی ہے جسے دوسرے سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا حقیر مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ اللہ پاک سے محبت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، پھر بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس اللہ پاک کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، پھر بس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں سے اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی مشکلات ہیں اور رنج و غم ہیں، وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازے گا۔ آپ کی جیسی بھی شکل ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ یہ ایک تصویر دولت مند بننے کا راز ہے۔ پورے جتنی اعتماد سے پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ہر انسان کا زندگی میں مختلف طرح کی پریشانی سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ انسان کا مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، تو بس آپ نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے، اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بیکار فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے۔ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ ناظرین اکرام ہے، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اس جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے، اور آپ اگر آپ نیا گھر جاتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، قرض سے خلاص چاہتے ہیں، جو بھی چاہ رہے ہیں، چاہیے جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ جس مقصد کی نیت کی جائے انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی راضی ہے، اللہ ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت
अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी को ज़ुबानी आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह से जो भी मांगता है इसको मिल जाता है। इस कुरानी सूरत को क्या मदद का खुदा नबी का होता है। अपने कुरानी सूरत सूरत इखलास को पढ़ना है। सूरत इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत इखलास एक ऐसी कुरानी सूरत है जो शख्स सूरत इखलास को 3 बार पढ़ता है इसे एक मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिलता है। और आज आपने सूरत इखलास को हाथों की उंगली पर तस्बीह या तस्बीह दाने पर सिर्फ 41 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। बताए गए तरीके से पढ़ना है। 41 बार सूरत इखलास पढ़ने से आपको 3 से जायद कुरान मजीद का सवाब होगा। लेकिन पढ़ने का तरीका गौर से सुन ले और समझ ले कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत इखलास को पढ़ना है। जब बंदा सूरत इखलास पढ़ता है अल्लाह ताला फरमाता है कि किसने अल्लाह पाक के वहदानियत को बयान किया है, क्योंकि सूरत इखलास का मतलब है कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, वो ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है, इसका कोई हमसर नहीं है। सूरत इखलास तकदीर को बदल कर रख देती है। अल्लाह पाक की वहदानियत का जिक्र इंसान को कामयाब बना देता है। अल्लाह पाक की वहदानियत का जिक्र अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह को एक पाता है, एक जाता है, शिरक नहीं करता, तो अल्लाह पाक इस बंदे की नस्लों को रंग देता है। इसलिए अगर कोई दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो सूरत इखलास पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक के वहदानियत पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। उस सूरत इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ने से अल्लाह इस बंदे से राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसे मांगता है इसे अता कर दे। फिर अल्लाह ताला सूरत इखलास की बरकत से माल और दौलत फरमा देता है। फिर अल्लाह करीम सूरत इखलास की रहमतों से जोलियां भर देता है और नस्लों को रंग देता है। आपने पहले नंबर पर 41 परसेंट सूरत इखलास पढ़ ली, तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह ताला पाक का सिफाती नाम है। आपने दूसरे नंबर पर या समीउ वो का मतलब है कि सुनने वाली ज़ात वो ज़ात जो दिलों के राज जानती है। आज आप तो या समीउ को पढ़कर अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह पाक अपने समीउ के तफील आपकी हर दुआ को सुनेगा। जो मांगेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। आप ये समझ ले कि आपने या समीउ कैसे पढ़ना, कितनी बार पढ़ना है तो वजह कीजिएगा। या समीउ एक बार हो गई, या समीउ 2 बार हो गई, या समीउ 3 बार हो गया। इस तरह से आप यास्मीन को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 101 बार पढ़ना है। यास्मीन को 101 बार पढ़कर आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप 101 बार यास्मीन पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने तीसरे नंबर पर भी अल्लाह पाक का सिफाती नाम पढ़ना है। वो सिफाती नाम यवासिउ है। यवासिउ का मतलब है वसअत देने वाले। अल्लाह वो है जो आपके रिस्क में वसअत अता फरमाता है। आपने यवासिउ को पढ़कर अल्लाह पाक से वसअत वाला कुशादा रिस्क मांगना है। यवासिउ को अपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, मुलाजा कीजिएगा। यवासिउ 1 बार हो गया, यवासिउ 2 बार हो गया, यवासिउ 3 बार हो गया। इस तरह से आप यवासिउ को हाथ की उंगली पर पढ़ ले, तस्बीह दान पर पढ़ ले। आपने 101 बार पढ़ना है, यानी कि मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। अब तक आपने 3 वज़ाइफ पढ़ लिए हैं। अब आपने चौथे और आखिरी नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है। हम सारा दिन गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह को पढ़कर अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की ही वजह से वज़ाइफ ज़ाया हो जाए। आप भी समझ ले कि आपने अस्तगफिरुल्लाह को कैसे पढ़ना है, कितनी ही बार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 160 बार पढ़ना है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में आप फिर 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। अगर कुछ शख्स अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है तो इसके लिए बड़ा ही खास वजीफा है। अल्लाह पाक इसको वो बहुत ज़्यादा रिस्क अता करेगा, इसकी मुश्किलात ख़त्म करेगा, इसके रिस्क में, इसकी रोज़ी में इजाफा होगा। हर गुजरते दिन के साथ साथ दौलत में इजाफा
ہوتا رہے گا، جو یہ وظیفہ پڑھے گا اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، جو دلی حاجات ہوں گی سب پوری ہوں گی۔ یہ کئی دن کی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی طرح طرح کی حاجات ہوتی ہیں جس کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ اگر آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ آپ کا مذاق بناتے ہیں، جس طرح کے حالات بھی ہوں۔ اب اپنے اللہ پاک کو ہی پتہ ہے، بے شک اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو۔ اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، عطا کرنے والی ذات ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کرے۔ اللہ پاک ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوں گے، وہاں سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، زندگی بھی بدل جائے گی۔ یہ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ، دنیا جہاں کے سارے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ کے خزانے میں تو کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان ہیں، پریشانی حال ہے، دم دست ہے، طرح طرح کی مشکلات مصائب میں گرے ہوئے ہیں، میرے اللہ پاک ان کے مشکلات کو ختم فرما دے، ان کو شاد و باد رکھ۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میں میرا سنانا اور آپ کو سن اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔